بات کریں گے سندھ پولیس کے متوقع ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے وسائل پر پنجاب پولیس کس طریقے سے اس وقت قابض ہوتی چلی جا رہی ہے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ کس خوبصورتی سے جو ہے وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا صحرا کسی اور کے سر نہیں، خود سندھ پولیس کے اپنے افسروں کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی اور مس مینجمنٹ کے سر جاتا ہے۔ میرا اشارہ جو ہے وہ دو ایسے ایس ایس پیز کی جانب ہے جو کہ خود ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں جو ہے وہ اپنی مثال آپ تھے، جن کے ناموں سے سندھ کے ڈاکو جو ہے وہ تھر تھرایا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے، اور ہر وقت ان کی شکل میں اپنی موت اپنے سامنے دیکھا کرتے تھے۔ وہ دونوں کامیاب ترین جو ایس ایس پی ہیں، جو پولیس کے جو ہے وہ ہیرے جواہرات ہیں، وہ ہے ایک تو عرفان سمو اور دوسرے تنویر تنیو۔ عرفان سمو اور تنویر تنیو جو ہے وہ پنجاب پولیس کے ایک بہت ہی تجربہ کار ڈی آئی جی ظفر چٹا کے پاس جو ہے وہ یو ٹی کے طور پر کام کر چکے ہیں، اور انہیں ان دونوں کی بہادری کا، ان دونوں کی قابلیت کا، ان دونوں کی صلاحیت کا بہت ہی اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان دونوں کی خدمات آنکھ بند کر کے جو ہے وہ سندھ حکومت سے پنجاب حکومت کے لیے مانگ لی ہے، جس میں سے ایک کا ٹرانسفر تو ہو چکا ہے، اور انہیں وہ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بھی لگا چکے ہیں، جہاں پر وہ ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور آپریشن اس وقت کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے تنویر تنیو کی بھی انہوں نے خدمات حاصل کر لی ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ہیرے جواہرات سے آخر سندھ پولیس کیوں محروم ہو گئی؟ سندھ پولیس کو ان کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ سندھ پولیس نے ان دونوں کو کیوں نظر انداز کیا؟ سندھ پولیس نے ان دونوں کو کیوں دھتکارا کہ یہ دوسرے صوبے میں جانے پر مجبور ہو گئے؟ سندھ پولیس کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھی پی ایس پی افسران جو ہے وہ پنجاب جانے پر مجبور ہو گئے، اور پنجاب کے جو پولیس کے بڑے افسران ہیں انہوں نے ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگاتے ہوئے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، انہیں گلے لگایا، اور انہیں ان کے مطلوبہ محاذ پر بھیج دیا جس کام کے وہ ماہر تھے، یعنی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے انہوں نے انہی اضلاع میں جو ہے وہ انہیں بھجوا دیا تاکہ ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر ترین کارروائیاں کی جا سکے۔ یہ ایک بہت ہی شرم کا مقام ہے سندھ پولیس کے لیے کہ سندھ پولیس کے یہ بڑے افسران اور خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ جو ہے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر جو ہے اہلیت کے حامل قابلیت سے مالا مال افسران کو کس طریقے سے جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے تجربوں سے مستفیض ہونے کے بجائے انہیں دھتکار رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ان سے مستفیض ہو سکیں۔ اب وہی سندھ کے افسران جو ہے وہاں جا کر جو ہے ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر کے ان کے لیے پنجاب کے علاقے جو ہے وہ جو سندھ سے بالکل لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے، وہ نو گو ایریا بنا دیں گے، اور یقیناً وہی ڈاکو جو پہلے پنجاب میں جا کے وارداتیں کرتے تھے اب پنجاب میں اپنے لیے موت دیکھ کر جو ہے وہ پنجاب میں ڈاکہ ڈالنے کے بجائے، پنجاب میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے کے بجائے اب وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ڈاکہ زنی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے لگ جائیں گے۔ اس کا صحرا کسی اور کے سر نہیں، خود سندھ پولیس کے سربراہ اور خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کے سر جائے گا کہ ان کی غلط ترین پلاننگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں اتنے اچھے گوہر نایاب جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے گئے، اور جس کے نتیجے میں سندھ میں جو ہے ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک طریقے سے یہی بڑے لوگ جو ہے ڈاکو راج کی جو ہے وہ راہ ہموار کرنے کا باعث بن گئے ہیں، اپنے دو گوہر نایاب کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرنے کی شکل میں۔ تو یہ تو تھا خود تنویر تنیو اور عرفان سمو کے حوالے سے۔ اب اس تنویر تنیو جو ہے وہ خود جیلوں کے وزیر جو ہیں علی حسن زرداری کے ہاتھوں دکھی ہیں، وہ نواب شاہ نوشہرہ فیروز کے ایس ایس پی تھے، وہاں کسٹڈی میں جو ہے کوئی زرداری جو ہے پولیس والوں کے تشدد سے ہلاک ہو گیا، جس کا الزام جو ہے خود
علی حسن زرداری نے جو ہے بلا کسی تحقیق کے، بلا کسی انکوائری کے جو ہے وہ خود تنویر تنیوں پر لگا دی، اور جس کے بعد جو ہے وہ انہیں اتنا نظر انداز کر دے کہ ان کی کبھی پوسٹنگ ہی نہ ہو سکی، اور اب انہیں جو ہے وہ ایس ایم سی کورس بھجوا رہے تھے، لیکن انہوں نے وہ نام کٹوا دیا کیونکہ ان کی ریکوزیشن پہلے ہی جو ہے وہ پنجاب کے لیے آ چکی ہے، اور وہ آج کل میں جو ہے وہ پنجاب ٹر جائیں گے، اور وہاں پر انہیں خود ظفر چٹھا جو ہے وہ ڈی آئی جی ایس سی ایس کی اہم ترین پوسٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے سندھ کے جو متوقع ڈی آئی جیز ہیں۔ اب ایک تو اس وقت پر تول رہے ہیں خود غلام اصفر میسر جو ہیں وہ کہیں ڈی آئی جی بننا جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی خواہش تو ہے کہ وہ ساؤتھ کی ڈی آئی جی بن جائے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ساؤتھ تو نہیں آ سکیں گے، اب یا تو سکھر چلے جائیں گے یا پھر خود ڈی آئی جی نواب شاہ بھی ان کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ نواب شاہ کے جو ڈی آئی جی ہیں زبیر دریشے، وہ غالباً جو ہے کورس پر جا رہے ہیں اگلے مہینے، تو وہ پوسٹ خالی ہونے جا رہی، تو اس پوسٹ پر جو ہے وہ نظریں ہیں اس وقت خود غلام اصفر میسر کی، تو ان کی شاید وہاں پر پوسٹنگ ہو جائے۔ اب جو لوگ نئے پرموٹ ہوئے ہیں ڈی آئی جیز، ان کی بھی پوسٹنگ کہیں نہ کہیں تو ہونے جا رہی ہے۔ اب ساؤتھ کا جو ڈی آئی جی ہے، ساؤتھ حالانکہ اسد رضا جو ہے وہ اس وقت بہت سندھ کے تمام اگر باقی ڈی آئی جیز کا بالخصوص اور کراچی کے ڈی آئی جیز سے اگر ان کا موازنہ کرایا جائے ہر لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان تمام پر جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے سبقت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے لوگوں کو اس وقت کٹک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی آنکھ کا شیطیر تو نظر نہیں آتا ہے، دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے لاڈلوں کی تو بڑی بڑی غلطیاں پی جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی معمولی معمولی غلطیوں کو بھی جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنا کر جو ہے اتنے ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ہٹانے میں جو ہے وہ انہیں آسانی ہو۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ چال بازیاں جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں ہو رہی ہے، تو وہ وہاں سے انہیں بھی اکھیڑنے کی کوششیں ہو رہی ہے اپنے لاڈلوں کو جو ہے وہاں بسانے کے لیے۔ تو ایک تو سکھر کا ڈی آئی جی جو ہے وہ فیصل عبداللہ چاچڑ سمجھو، وہ بھی اس وقت ویزے پر ہیں، وہ بھی آج یا کل میں یہاں وہاں ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، تو ان کی تبدیلی کا بھی اب پروانہ آج کل میں آنے والا ہے۔ دوسرا میں کہہ چکا ہوں، کیا نام ہے، خود نواب شاہ کے تو جا رہے ہیں کورس پر، لاڑکانہ کے ڈی آئی جی کو بھی ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، اور خود حیدرآباد کے ڈی آئی جی بھی کراچی آنے کے لیے اس وقت کہتے ہیں کہ پر تول رہے ہیں۔ اور دوسرا پیر محمد شاہ جو ہے، جو کہ ٹریفک کے ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے کہیں آئی جی تک یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیغام پہنچایا کہ وہ انہیں اپنے ٹاسک فورس بنائیں سندھ کے لیول پر، اس کا سربراہ انہیں بنایا، تو میں پورے سندھ سے جو ہے وہ گٹکا ماوا اور دوسرے اور نئے جرائم کے اڈے اور جو لائنیں چلتی ہیں پورے سکھر سے لے کے کراچی تک اور جامشورو سے لے کے جو ہے وہ خود جیب آباد تک اور پنجاب تک اور خود بلوچستان تک، وہ تمام لائنیں جو ہے وہ چٹکی بجا کے بند کر دیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب آئی جی تک پیغام پہنچایا ہے، دیکھتے ہیں کہ آئی جی جو ہے وہ انہیں ٹاسک فورس کا سربراہ بناتے ہیں یعنی، کیونکہ جو ٹاسک انہیں دیا گیا تھا ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنا وہ ٹاسک جو ہے وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو اب آئی جی انہیں بھی کہیں اچھی پوسٹ دینے کی سوچ رہے ہیں۔ آئی جی کی اپنی کوشش میں ہے کہ انہیں ڈی آئی جی ساؤتھ لگایا جائے، وہ یہ اس وقت کوشش میں لگے ہیں۔ وہ ڈی آئی جی ساؤتھ کو جو ہے وہ ناکام ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ سارا نزلہ جو ہے وہ ایس ایس پی ساؤتھ کی غلطیوں پر گرتا ہے، اور ایس ایس پی ساؤتھ کی غلطیوں کا ذمہ وار بالواسطہ براہ راست جو ہے وہ ساؤتھ کے ڈی آئی جی کو ٹھہرایا جاتا ہے، جو کہ انصاف کے منافی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کبھی جو ہے وہ سینٹرل کے ایس ایس پی کی غلطیوں کا ذمہ وار تو ڈی آئی جی ویسٹ کو نہیں ٹھہراتے ہو، جب وہاں آپ اس کو نہیں ٹھہراتے تو پھر یہ ساؤتھ کے ایس ایس پی کی غلطی کا ذمہ وار جو ہے آئی جی ہو یا پھر ہوم منسٹر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ کو ٹھہرا سکتے ہیں، یہ انصاف کے منافی ہوگا۔ اب خود جو ہے وہ لاڑکانہ کے جو ڈی آئی جی ہیں ناصر آفتاب، انہیں بھی کافی ٹائم ہو گیا، انہیں بھی جو ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اب کتنی پوسٹیں رہ گئی سندھ میں؟ کراچی میں صرف 3 ہی پوسٹیں ہیں، تو تینوں میں جو ہے وہ ایک کی تو پوسٹنگ ابھی ہو چکی ہے حال ہی میں، جس کا نام جو ہے وہ بانجے ہیں ایسٹ زون کے، جو کہ 10 دن کی چھٹی پر گئے، اور ویسٹ والے کو تو کسی کا باپ بھی نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ سب کی آنکھوں کے تارا ہیں، انہیں کوئی نہیں تبدیل کرتا، چاہے ریحان جو ہے وہ کتنا ہی لوٹ مار کیوں نہ کرے، ان کی لوٹ مار اور ان کی جو ہے وہ غبن، ان کا فراڈ، ان کا جرم کسی کو نظر نہیں آتا۔ ساری نظریں جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ پر لگی ہوئی ہیں۔
تو اب اس طریقے سے جو ہے ڈسٹرکٹ جو ایس ایس پی ہیں، جو دوسرا فیز اب چلنے والا ہے، اس میں جو ہے خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کی تو سمجھو چھٹی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے دونوں ہاتھ دھو کے پڑ چکے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اٹھانے کے لیے ان کے ایک لاڈلے کو جو ہے وہ فیصل گل کو جو ہے وہ ان پر جھوٹے الزامات تھے، انہیں سسپینڈ کروا دیا تھا، حالانکہ علینا راجپت اس کی انکوائری کر چکی تھی، ان پر لگائے جانے والے الزامات غلط ثابت ہوئے، ان کی رپورٹ کے مطابق وہ بالکل بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خود آئی جی نے جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوا دیا، تاکہ اسے بیس بنا کر جو ہے وہ ایس ایس پی کو وہاں سے ادھر ادھر کرنے میں آسانی ہو، جو کہ خود وزیر داخلہ چاہتے ہیں، کیونکہ جو وہاں پر آنے والا ہے اس سے کہتے ہیں کہ ٹینڈر ہو چکا ہے، صدام حسین کو جو ہے وہاں پر ایس ایس پی لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ خود ماں بدولت کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے، ان کی تمنا ہے، ماں بدولت یعنی کہ ڈی آئی جی ایسٹ، اور خود صدام جو ہے وہ اپنی سالی کو جو ہے وہ ایس ایس پی مٹیاری لگانے کے خواہش مند ہیں، وہاں پر وہ لگ جائیں گے، کیونکہ 1-1.5 مہینے کے لیے اس کو لگایا گیا ہے، جو موجودہ ایس ایس پی رینکر ہیں ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی پوسٹنگ وہاں پر ہوئی ہے، تو یہ اب ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے، خود جو ہے سٹی کے ایس ایس پی بھی جو ہے وہ بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں، سٹی کے ایس ایس پی جو ہے وہ آئی جی اور آزاد خان کے لاڈلے ہیں، 50% کے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے خود کیماڑی کے ایس ایس پی کیپٹن فیضان کو بھی ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری، کسی کی کردار کشی نہیں ہے۔ بہت سارے ایس ایس پی ناراض ہوتے ہیں کہ میں ان پر جو ہے بہتان تراشی کرتا ہوں، الزام لگاتا ہوں کہ وہ نوٹوں سے بھرے بریف کیس لے کے گھوم رہے ہیں، یہ ہمارے پاس پروف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا یار کہ پروف رشوت کا کون ہوتا ہے۔ اب یہ پاکستان میں اور سندھ میں ایک عجیب سی روایت ہے کہ جو جتنا بڑا ڈاکو ہے، جتنا بڑا لٹیرا ہے، وہ اتنا زیادہ چیختا ہے، چلاتا ہے، یعنی بے شرمی کی اور ڈٹائی کی انتہا ہو گئی ہے، یعنی چوری سی نزوری، چوری بھی کرتے ہو پھر آپ سی نزوری بھی کرتے ہو کہ ہم تو ایسا نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں ہے، ہم تو وہ نہیں ہے، ہمیں آپ داؤ پہ سکھاتے ہو یار۔ یہ خدا کا خوف کریں یار، یا تو اپنے آپ کو درست کر لو، یا پھر جو ہے وہ جو ہیں وہ کرو۔ ہمیں منافقت سے جو ہے وہ نفرت ہے۔ میں کرپشن کے خلاف، ظاہر ہے کہ کرپشن کا کلچر جو ہے وہ تو ایڈاپٹ کر لیا ہے، پورے سندھ پولیس نے کہا، تمام سرکاری محکمے جو ہے وہ کرپشن میں اس وقت ہوتے کھا رہے ہیں۔ یہاں پر تو میرٹ اور اہلیت کی تو ماں مر چکی ہے، اس پر تو ہم بہت پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چکے ہیں۔ کون سا میرٹ ہے سندھ پولیس میں، کون سی اہلیت ہے سندھ پولیس میں؟ یہاں کا میرٹ، ان کی اہلیت کیا ہے؟ صرف قائد اعظم ہے، صرف بابائے قوم ہے۔ بابائے قوم اگر سفارش کرے تو پھر تمام اہلیت اور تمام جو ہے وہ میرٹ باڑ میں چلے جائے، پھر ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سندھ پولیس کی، کیا بلکہ سرکار کے تمام محکموں میں جو ہے وہ پوسٹنگ حاصل کرنے کا معیار یہ ہے، اور پرموشن لینے کا معیار یہ ہے، بلکہ اپوائنٹمنٹ کا معیار اب یہ بن چکا ہے، یہی مر چکا ہے۔ یہ اہلیت، یہ میرٹ ویرٹ جو ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کی ماں بہت پہلے مر چکی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بہت پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ سندھ میں پولیسنگ نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے کہ کوئی آپ کا سسٹم چل نہیں رہا ہے، پورا کا پورا سسٹم کولیپس ہو گیا، کوئی سرکاری کام پیسوں کے بغیر کسی کا باپ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، بہرحال جو حقیقت ہے وہ ہم بیان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اب یہ جو کچھ صحافی ہمارے ہیں پاکستان میں، وہ اگر میری جو ہے وہ تقلید کر رہے ہیں، جس راہ پر میں چل رہا ہوں، حق و صداقت کی راہ پہ دوسروں کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ ان کے گناہ آلود چہرے ہم دکھاتے ہیں، تو کچھ وہاں جو پاکستان میں پاکستان میں تو کالا قانون ہے، اب وہاں انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ آپ پہلے سنیں سندھ سکر کے جو ایک نمائندے ہیں منظور کے ساتھ کیا کیا جیکوباد پولیس نے، وہاں کے جو کلیم ہیں ایس ایس پی ملک کلیم، ان کو مخاطب کروں گا، اور جو ڈی آئی جی وہاں کے ہیں جیکوباد کے یعنی کہ ناصر آفتاب صاحب، میں آپ کو مخاطب کروں گا، آئی جی صاحب، یہ آپ کی پولیس کر کیا رہی ہے؟ پہلے آپ سنیں یہ منظور کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں عرصہ دراز سے جیکوباد میں بطور صحافت کر رہا ہوں، مختلف اخبارات میں کام کر رہا ہوں اور اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دے رہا ہوں، اور مجھ سے میں نے ابھی گزشتہ ایک ہفتے سے میں نے مسلسل نیوز چلائی ہے۔ پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، پہلے لائن بند تھا، ابھی وہ لائن جو ہے کھل گیا ہے، ایک ہفتے سے لے کر 10-15 دنوں سے، ایک ہفتے سے لے کر وہ کھل گیا ہے۔ وہاں سے جو بلوچستان جیکوباد سے ٹچ ہے، وہاں سے ممنوع چیزیں
منشیات ویڈ ہے, دیگر چیزیں نان کسٹم پیڈ چیزیں ہیں, اسمگلنگ پر جیکاباد کے راستے سے پھر اندرونی سندھ کی طرف جا رہے ہیں. یہ میں نے نیوز چلائی تھی. اس کے بعد جیکاباد پولیس کے چند کارندے, چند بااثر افراد ہیں, وہ آپس میں مل چکے ہیں, میٹنگیں بنا رہے ہیں, مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر ایف آئی آر درج کریں گے, منشیات کا ایف آئی آر درج کریں گے, آپ کو اغوا کر کے لے جائیں گے. مختلف طریقوں سے مجھے ہراساں کر رہے ہیں. اور ایس ایس پی جیکاباد جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساز باز ہو چکا ہے, وہ بھی فون اٹینڈ نہیں کر رہا ہے. میرا اسمگلنگ تو ہو رہا ہے, جس میں کوئی سارے نیوز دوست چلا رہے ہیں اور میڈیا والے بھی چلا رہے ہیں. اسمگلنگ تو اس میں تو تاحال جو ہے اسمگلنگ کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے. بلوچستان سے جو اسمگلنگ جیکاباد سندھ کی طرف جیکاباد ہو رہا ہے, جیکاباد سے پھر دیگر شہروں کی جانب ہو رہا ہے. اسمگلنگ کی وجہ سے ایک تو معیشت تباہ ہو رہا ہے, اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے, گورنمنٹ کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. دیگر تو ایک ویڈ نشہ آ رہا ہے, آئس ہے, ویڈ ہے, پان پراگ ہے, مضر صحت منشیات ہے, ممنوعہ چیزیں ہیں جو تمام انسانیت کے لیے نقصان کار ہے. ان چیزوں پر جیکاباد پولیس بہت ہی ناراض ہے. ان کے ساتھ کچھ کارندے بھی ملے ہوئے ہیں, کچھ بااثر افراد بھی ملے ہوئے ہیں. ان کو یہ خبریں پسند نہیں ہیں. ٹھیک. ناظرین, یہ تھے سکھر کے نمائندے جنہیں کیا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ بھئی آپ بہت کچھ لکھتے ہو منشیات والوں کے خلاف, تو ہم تمہیں ہی منشیات کے کیس میں بند کر دیں. جیکاباد پولیس پہلے ہی جو ہے وہ سمیر نور چنا جب یہاں کے ایس ایس پی تھے, 2 نامی گرامی صحافیوں کو جو ہے پکڑ کر انہوں نے بلوچستان پولیس کے حوالے کر دے, تو ان کے اوپر 10 کلو چرس کا جو ہے جھوٹا مقدمہ درج کیا تھا. خدا کا خوف کرو, یعنی مدعی بھی خود بنتے ہیں, مال بھی خود رکھتے ہیں, اور گواہ بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں. پھر وہاں ایک بندہ جس کے پاس کچھ نہ ہو, وہ کیسے ان کو فائٹ کر سکتا ہے اس جھوٹ کا؟ اگر کس کے پاس پیسے نہ ہو, کوئی غریب بندہ ہو, تو بیچارہ عمر قید کے لیے ہمیشہ کے لیے جیل چلا جائے گا ان جھوٹے مقدموں کے نتیجے میں. اس کا آخر سدباب کون کرے گا؟ آئی جی صاحب, یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں جو ہے جیکاباد پولیس کر کیا رہی ہے؟ یعنی کہ جو منشیات کے اصل بیوپاری ہے ان کو تو یہ اپنے سسرالی سمجھ کے تو ان کو تو سلوٹے کرتے ہیں, ان کو تو پروٹوکول دے کے اپنے اپنے حدود سے گزارتے ہیں. جو بیچارے ان کی نشاندہی کرتے ہیں صحافی, تو ان کو منشیات کے کیس میں بند کر دو. جن کو بند کرنا چاہیے ان کو تو آپ پروٹوکول دے رہے ہو, جن کو عزت دینی چاہیے ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو منشیات کے کیس میں بند کر دیں گے. یہ کیا الٹا نظام چل رہا ہے سندھ کے اندر؟ یہ کیا الٹی گنگا جو ہے بہہ رہی ہے؟ تب تو میں کہتا ہوں کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ سندھ کی کتنے ڈی آئی جیز کی پوسٹیں, کتنے ایس ایس پیز کی پوسٹیں, سب پر ہی میرے خیال سے جو ہے معذرت کے ساتھ الو ہی الو بیٹھے ہیں. کوئی کہیں پر جو ہے ہمیں کوئی کام ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں. اللہ حافظ.